بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ خبروں کا تعلق ہے پاکستان کی قومی سیاست سے۔ عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹ گئے، لیکن ابھی تک وہ ہیں، موجود ہیں اور ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہے ہیں۔ نئی حکومت آ چکی ہے، بڑی محنت سے لائی گئی، سب نے مل کے جان جوکھوں سے بہت زیادہ محنت کی، رات 12 بجے تک محنت ہوتی رہی اور عدالتیں بھی لگیں رات 12 بجے تک، سب عدالتیں کھل گئیں، پورا سسٹم آن ہو گیا، ریڈ زون کو سیز کر دیا گیا تھا، سیل کر دیا گیا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا اس رات۔ تو حکومت تو آ گئی، لیکن ابھی بھی 7 دن گزر گئے ہیں، پورا 1 ویک، 1 ہفتہ گزر گیا ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ انبلیویبل، ناقابل یقین، پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ اس وقت ٹاپ پہ ہے اور عالمی ریکارڈ اس نے توڑ دیا ہے، یہ آفیشلی کہ عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے اس ٹرینڈ نے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اور اس ٹرینڈ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بہت سے اور ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی گئی، پلانٹ کیے گئے، اور کسی کا ڈال اتار دیا گیا، حکومت کا منظور کا رے ہٹا دیا، اس طرح سے ملتے جلتے بہت سے ٹرینڈ ڈالے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹرینڈ نیچے نہیں آ رہا۔ 7 دن مکمل، 8ویں دن میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب تک کروڑوں لوگ 6 کروڑ سے زیادہ لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ 6 کروڑ عمران خان کے حق میں اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے حق میں، امپورٹڈ حکومت کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور یہ ٹویٹر والے بھی پریشان ہیں، ٹویٹر انتظامیہ بھی حیران ہو گئی ہے کہ آخر یہ ٹرینڈ ہے کیا، اردو اور انگلش دونوں میں، اردو کا، اور اس کی وجہ اس کی سمپل سی بات ہے کہ اس پلانٹڈ معاملے کو، پلانٹڈ حکومت کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور خاص طور پہ جو غیر ملکی مراسلہ آیا، اس مراسلے کے بعد تو کسی کو بھی یقین نہیں، اور کوئی تمام عمران خان کی غلطیاں، ان کی گورننس کی غلطیاں، عثمان بزار کو لوگ بھول گئے، مہنگائی کو بھول گئے، سب کچھ بھول گئے، اور وہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے، وہ سازش ہے یا مداخلت ہے، سازش اور مداخلت کی بحث پہ شروع ہوئے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر ان کے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اپنے مقدس اور مقتدر اداروں سے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو سدھار لیں، کیونکہ اگر یہ غلطی نہ سدھاری گئی اور یہ دھبا آپ کے دامن پہ رہا اور اسی دھبے کے ساتھ آپ چلے گئے تو یہ ساری عمر کا ایک سٹگما ہوگا۔ آپ ان کے ماتھے سے سٹگما 5A کا ہٹاتے اپنے ماتھے پہ سٹگما، اپنے دامن پہ سٹگما نہ لے کے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ DGI افواج پاکستان کے ترجمان پریس کانفرنس کی انہوں نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے۔ اب وہ تو ہے نہیں کہ پرنٹ میڈیا، اخباروں میں چیزیں چھپیں اور محو ہو گئیں، صرف نظر ان سے کیا جا سکتا ہے، یا نظروں سے غائب اجھل ہو گئیں، تو یہ تو اب رہا نہیں زمانہ۔ اب تو جو چیز ریکارڈ پہ آ گئی ایک دفعہ، وہ اس سے ہٹائی نہیں جا سکتی۔ بحث پریس کانفرنس کی گئی، طویل ترین پریس کانفرنس، اس میں ہر طرح کا سوال پوچھوایا گیا، اور اس کا مطلب یہی تھا اس پریس کانفرنس کا کہ جتنے بھی ابہام چل رہے ہیں اس کو ذرا دور کیا جائے اور اپنا نیریٹو لے کے آیا جائے۔ تو انہی میں سے ایک ایشو یہ بھی تھا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، کیونکہ ایبسولیوٹلی ناٹ سے ہی یہ معاملہ شروع ہوا تھا جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے بطور وزیر اعظم انٹرویو دیتے ہوئے امریکی فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے سامنے اگر یہ کوئی آیا تو ڈیفینیٹلی ایبسولیوٹلی ناٹ ہوگا۔ اس کی وجہ بڑی واضح تھی، اور کیونکہ 20 سال کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو، پاکستانیوں کو کچھ نہیں ملا تھا، نہ یہ ہماری لڑائی تھی، بلکہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پس منظر میں، اس کی آڑ میں پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، نعوذ باللہ، پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی۔
یہ باقاعدہ طور پہ اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف اس آڑ میں یہ سب کچھ ہوا، اور پاکستانیوں نے کوئی بھی میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم ہوگا 90,000 خاندان جو ہیں وہ 90,000 خاندان پاکستان کے اس جنگ سے متاثر ہوئے براہ راست۔ یہ 90,000 خاندان جن کا کوئی نہ کوئی فرد اس دہشت گردی کی جنگ کی نظر ہو گیا، اس پرائی جنگ میں ایندھن بنا۔ تو عمران خان کا پہلے دن سے یہ تھا اور کہ اس میں ہم حصہ نہیں بننا چاہیے، وہ ایک ہو چکا۔ اس کے پس منظر میں کہ جی ہم افغانستان سے تو وہ ہو گئی، شکست ہو گئی، نکل گئے سارے کے سارے۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں ادھر فوجی اڈے مل جائیں، اور فوجی اڈے ملے ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنا سارا کنٹرول کریں گے۔ اور وہ فوجی اڈے نہیں ہوتے بلکہ وہ جاسوسی کے اڈے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھاری بھرکم اپنے جاسوسی کے آلات بھی لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ پھر آپ ڈرون حملے بھی کر سکتے ہیں، وہ ایئر بیسز ہوتی ہیں بیسیکلی۔ تو افغانستان سے چھٹی ہو گئی، پاکستان نے اپنی ساری جو فوجی اڈے ہیں وہ خالی کروا لیے تھے، واپس لے لیے تھے، جب سلالہ چیک پوسٹ پہ ہمارے جوانوں کو بے دردی سے مارا گیا، اور ہمارے یہ انٹرنیشنل فورسز نے مارا تھا، تو تب جا کے وہ ہم نے سپلائی بھی روکی تھی اور وہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان ہمیشہ سے ترن والا رہا ہے غیر ملکی طاقتوں کا، ترن والا وہ سمجھتے تھے کوئی مسئلہ نہیں، اور خاص طور پہ ہمارا جو امریکہ ہے اس کا تو بالکل ہی وہ تھے کوئی ایشو نہیں ہے، بس ہم کہیں گے ہو جائے گا، کن فیکون والا وہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ہمیں چھوٹی سی کالونی سے بھی چھوٹا درجہ دیتے ہیں، تو لہٰذا پھر الزامات بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ اس تھا۔ پھر یہ چیزیں، یہ خبریں جو ہیں آئیں، نیو یارک ٹائمز کی خبریں موجود ہیں، وائس آف امریکہ کی خبریں موجود ہیں، اور واشنگٹن پوسٹ کی خبریں موجود ہیں۔ انڈین میڈیا میں چلے جائیں، یہ سب میرے سامنے پڑھی ہیں ساری کی خبریں، انڈین میڈیا میں چلے جائیں وہاں موجود ہیں۔ چائنا کے اخبارات نے یہ خبریں شائع کی، بلکہ چائنا نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پاکستان نے وعدہ کر لیا ہے اور پاکستان شمسی ایئر بیس دے رہا ہے امریکہ کو۔ پھر طالبان کو جب پتہ چلا تو طالبان نے یہ کہا کہ پاکستان جیسے افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، پاکستان بھی کسی ایسے ملک کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے گا۔ تو یہ نیچے چیزیں ہو رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو امریکی خفیہ ایجنسی کے ادارے کے سربراہ بھی ادھر آئے تھے، اور وہ بھی ایک وزٹ کر کے چلے گئے تھے، اور عمران خان صاحب نے معذرت کر لی تھی، ان سے ملاقات نہیں کی تھی، اور ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، ریکارڈ پہ ہے چیز۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو پھر چائنیز جو آفیشیل میڈیا ان کا، اور انہوں نے ٹائمز آف چائنا غالباً نام ہے، انہوں نے یہ خبر دی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے کنسرن بھی شو کیے۔ تو پھر جب پاکستان کی طرف سے، کیونکہ ان کے پاس پاکستان تھا کہ پاکستان سے ایئر بیسز ملیں یا پھر وسط ایشیائی ریاستوں سے ملیں، اس پہ چائنا کو بھی اعتراض تھا۔ پاکستان کا اپنا مفاد تو ہٹ ہونا ہی ہونا تھا، پاکستان کا تو سب سے زیادہ نقصان تھا، اور اس میں چائنا اور پھر ایران اور پھر ہمارے دیگر ہمسایہ ممالک، ان سب کو یہ مسئلہ تھا، اس لیے پاکستان نے انکار کر دیا تھا، اور یہ بات وزیر اعظم عمران خان نے اوپنلی کہہ دی تھی۔ اس کی وجہ ہے کہ وائس آف امریکہ نے تو یہ یہاں تک خبر چلا دی تھی کہ جی اڈے دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر دفتر خارجہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، اور ان چیزوں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ اور ایک فیصلہ جو پاکستان نے، یعنی کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے، پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ان کے جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایسے فیصلے کرے جس سے پاکستان کے وقار میں، پاکستان کی ڈگنیٹی میں، پاکستان کی قومی حمیت میں اس میں اضافہ ہو، اور پتہ چلے کہ ہم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں، اب زمانہ گزر چکا، ہم بڑے ہو چکے ہیں، اور ہم یہ نہیں ہے کہ بس ایک میسیج آیا اور ہو گیا جناب۔ تو یہ وہ چیز تھی، تو میں نے کہا ریکارڈ پہ لے آؤں کہ ایسا نہیں۔ پھر میں ابھی دیکھ رہا تھا سلیم صافی صاحب کا ایک انٹرویو پڑھا ہے، اور اس انٹرویو میں بھی وہ ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ جناب بالکل وہ امریکہ جو ہے وہ اڈے مانگ رہا ہے، اور پھر یہی باتیں جو ساری اخبارات میں ہم بھی رپورٹ کر چکے ہیں اسی
प्रोग्राम में इसी फोरम पे रिपोर्ट कर चुके हैं। तो वो पाकिस्तान से अड्डा मांग रहे हैं और ताजिकिस्तान से मांग रहे हैं और शायद कुछ और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है काजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से भी उस सिलसिले में उनकी निगोसिएशन जारी है। अभी पिछले दिनों इन्होंने एक जगह पे की थी हेलमंद में, तो उस वक्त भी मेरी इत्तला ये है कि वो गल्फ से जो F-18 तैयारा था या तैयारे थे और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से वो गुजरे थे। तो वो पाकिस्तान से अड्डा मांग रहे हैं और ताजिकिस्तान से मांग रहे हैं और शायद कुछ और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है काजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से भी उस सिलसिले में उनकी निगोसिएशन जारी है। तो भाई बात यह है, मैं अपने फ़ौजी भाइयों से यही कहूँगा कि इस तरह की गुफ्तगू ज़रूरत नहीं है। बस ठीक है, आगे बढ़ें आप, और अगर आप डिनाई करेंगे और डिनाई के चक्करों में पड़ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है दूसरी तरफ पॉलिटिकल फोर्स मौजूद है, वो आएंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, और इससे जब लीडरशिप ऊपर जब वो शुरू हो जाएगा, क्लैश शुरू हो जाएगा। और ये बात ज़हन में रखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर और सपोर्टर है वो बात सुनेगा अपने लीडर की, जिसको वो फॉलो कर रहा है, वो उसको सच मानेगा, वो आपकी बात को सच नहीं मानेगा। ये तजर्बा हो चुका है। ये नवाज शरीफ साहब के और मरियम सफदर साहिबा के मामले में ये तजर्बा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच फ़ैसला दे चुका, नैब कोर्ट फ़ैसला दे चुकी, सब कुछ हो चुका, लेकिन उनका जो वोटर और सपोर्टर है वो अभी तक उधर ही, वो उन्हीं की बात मान रहा है कि जी हमें अकामे पे निकाला गया। तो ये जो वोट बैंक है ये एक इर्तकाई अमल से बनता है और इर्तकाई अमल से जाता है। तो जब आप ऊपर क्लैश शुरू होता है तो ये पोलराइजेशन फिर नीचे भी शुरू हो जाती है। तो बजाय इसके बचने के लिए और वो जो डाइवर्ट हो खुद ब खुद आ बैल मुझे मार, ज़रूरत नहीं है इस बात की, तो ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहना चाहिए। और जो गुफ्तगू हो चुकी है, क्योंकि बस ये बात साबित शुदा है कि मेमो है और इसकी हकीकत है, और इसीलिए अब उस मेमो को डिफ्यूज़ करने के लिए, उस लेटर गेट को डिफ्यूज़ करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताया है और शहबाज शरीफ साहब ने भी बताया है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा होगा और पार्लिमानी सलामती कमेटी का भी इजलास होगा। PTI तो उसमें है नहीं और उन्होंने तो जाना नहीं है, वो तो इस्तीफ़े दे के बाहर आ चुके हैं। तो उसमें कोशिश की जा रही है कि इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया जाए और मेमो की जो हिद्दत है, जो आफ्टर शॉक्स हैं वो, तो मैं यही कहूँगा कि उसमें किसी किस्म की ऐसे रौले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बहुत बड़ी सर्जरी करने की कोशिश की गई तो मामला ख़राब भी हो सकता है और फिर ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी। जो चीज़ें अभी दबी हुई हैं उनको दबा ही रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। दूसरा एक और चीज़, और वो है फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ, शेख रशीद साहब भी ये बात कह चुके हैं, बड़े पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने भी कहा था कि DGI SPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं थी, बस इस पे खामोशी इख्तियार की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक खामोश है, लेकिन उन्होंने एक बात का जवाब जो है वो ज़रूर दे दिया है। शेख रशीद साहब ने भी यही कहा जी कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने कहा कि जब से वो पैदा हुए हैं वो यही सुन रहे हैं कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फ़ौज का ही सियासत से ताल्लुक़ है। और सियासत क्या है? स्टेट अफेयर्स को चलाने का नाम सियासत होता है। और स्टेट अफेयर्स में आप ये ज़हन में रखिए कि ये बहुत ही क्या कहना चाहिए, हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत है कि इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है इस बात को स्ट्रेस करने की। आते हैं जी आगे एक और चीज़ कि एक और DGI SPR ने बात की, और वो ये था कि डेडलॉक ख़त्म करने के लिए 3 ऑप्शन इमरान खान ने नहीं, फ़ौज ने दी है। अब इस पे भी पहले भी ये बात चैप्टर क्लोज़ हो चुका था, अब उसको दोबारा शुरू कर दिया है। और वो भी DGI SPR साहब से सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने फिर वही कहा कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ़ को किया था, वज़ीर आज़म ऑफिस ने रब्ता किया था, और उनके कहने पे फिर आर्मी चीफ़ और DGI SI जो हैं वो अपोजिशन के पास गए थे और अपोजिशन को 3 शराइत रखी थी, और ये वज़ीर आज़म की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था। उस पे श्री मज़ारी साहिबा ने जवाब दे दिया।
انہوں نے کہا ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے 3 آپشن عمران خان نے نہیں فوج نے دیے تھے. اب یہ بحث آگے بڑھے گی تو مزید معاملہ الجھے گا. اس لیے اس بحث کو بھی اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ حل ہے انتخابات. اور اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس آخری وقت تک ہر چیز کا انہیں علم تھا، کیونکہ ان کے پاس ایک ادارہ موجود تھا. ان کے اپنے لوگ تو تھے ہی تھے، لیکن ان کے پاس ایک ادارہ بھی موجود تھا جو ان کو ہر چیز لمحہ بلمحہ بتا رہا تھا. اور شری مزاری نے کہا کہ جی میں واضح کر دوں، ریکارڈ پر کہہ رہی ہوں، وزیر اعظم نے ڈیڈ لاک پر بریک تھرو پر مدد کے لیے فوج کو نہیں بلایا. اور یہ وہ خود ہی اس کے بعد اگلی بات جو کہتے ہیں، فوج نے اس وقت کے وزیر دفاع پرویز خٹک کے ذریعے ملاقات کا وقت مانگا اور وزیر اعظم کے استعفے، تحریک عدم اعتبار ووٹنگ میں حصہ لینے یا نئے انتخابات کی تجاویز پیش کی. اور عمران خان استعفے کا آپشن کیوں دیتے جب وہ پہلے واضح اور مسلسل کہتے رہے تھے کہ وہ استعفیٰ کبھی نہیں دیں گے؟ اس کی سمجھ نہیں آئی. اور اس تاثر کو انہوں نے مضحکہ خیز قرار دیا کہ عمران خان نے تحریک اعتماد کو بھی حکومت تبدیل کرنے کی بیرونی سازش کراتے تھے، مستقر دیا تھا، وہی تجاویز کیوں دیتے؟ تو یہ بات اس وقت بھی پہلے بھی عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں، اور پرائم منسٹر تھے جب اس وقت انہوں نے کہا تھا. اور اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ بات دوبارہ سے افواج پاکستان کی طرف سے کیوں آ رہی ہے اور یہ چیزیں ان معاملات میں کیوں الجھا جا رہا ہے. تو بہتر یہی ہوگا جناب کہ خاموشی اختیار کی جائے. اگر فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر سیاسی امور پہ، سیاسی موضوعات پہ خاموشی زیادہ بہتر ہے. اسی سے فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک طرف امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور وہ سب کے سامنے ہے. تو پہلے جو ٹرینڈ ہٹے ہیں، اور اگین میں دوبارہ کہہ دوں کہ ابھی بھی عمران خان نے اپنے اور اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا ہے کہ کوئی بھی نہ سپریم کورٹ، نہ عدلیہ کے خلاف اور نہ ہی افواج پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کمپین چلائے گا. تو یہ ہیں وہ باتیں جناب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.